IMF پاکستان میں خصوصی مراعات اور سبسڈیز سے بڑا نہ لائیں۔ انہوں نے پاکستان کو رقم بھیج تو دیا، ڈپازٹ تو کروا دیے جو قرض کی دینی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ایک پرچہ بھی تھما دیا ہے کہ جس کے اندر یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی یہ ہے کہ SIFC کے نام پر یا اسپیشل زون کے نام پر آپ کسی بھی قسم کی مراعات نہیں دیں گے۔ یہ IMF پیکج کے ساتھ پہلے بات کر دی گئی تھی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر اس کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کسی بھی قسم کی سبسڈی سے باز رہے۔ بات ضرور کریں گے آج پروگرام میں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا پاکستان کو معلوم نہیں تھا، پاکستان آخر کیوں داؤ لگانا چاہتا ہے کہ جس کو IMF بار بار روک دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کرپٹو کرنسی کے مشیر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کرپٹو فریم ورک اپنانے والا دنیا کا تیسرا ملک ہے یا 3 ممالک میں سے ایک ہے۔ اسی طرح کی انہوں نے بات کی تھی آخر کرپٹو کے ذریعے پاکستان چاہتا کیا ہے، کیا پاکستان کرپٹو کو ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے استعمال کر رہا ہے جس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کے دیگر معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے، پھر چاہے وہ موبائل فون کے اوپر لگنے والا ٹیکس ہو یا پروفیشنلز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی بات ہو کہ ان سے ٹیکس لیا جائے گا۔ اور اس کے آخر میں بات کریں گے پروگرام میں سپر فلو کی، جو برطانیہ نے رپورٹ کیا ہے کہ جس کے اندر لوگ بہت بیمار ہو رہے ہیں۔ تو کیا دنیا ایک اور کرونا وائرس کی طرف جا رہی ہے؟ اس بات کا جواب بھی لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے عابد قیوم سلیری صاحب، بات کریں گے پاکستان کی معیشت اور اس سے جڑے معاملات سے۔ سلیری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سلیری صاحب IMF کے اعتراضات آئے ہیں، SIFC کے اوپر بھی کافی بات میری آپ سے ہوتی رہی ہے، اسی لیے میں نے آج آپ کو زحمت بھی دی کہ SIFC کو انہوں نے کہا IMF نے کہ آپ اسپیشل مراعات نہیں دے سکے اور کوئی ایسا زون نہیں آپ کو بنانا چاہیے کہ جہاں پر جو ہے وہ کوئی آپ مراعات دیں۔ تو یہ کوئی IMF کا نیا اعتراض ہے، کوئی ایسی نئی بات آ گئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی؟ کیا پاکستان کو یا پاکستان میں جن لوگوں نے پالیسی بنانی تھی انہیں علم نہیں تھا کہ ان چیزوں کے اوپر IMF اعتراض کر سکتی ہے؟ کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت داؤ لگانے کی کوشش کر رہی ہے اور ناکام ہونے کی صورت میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ جو ایک ڈاکومنٹ ہے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنانشیل پالیسی MEFP IMF کی ویب سائٹ پہ موجود ہوگا، تو اگر آپ پچھلے IMF کے جو ہیں 4-5 پروگرام ان کے اس ڈاکومنٹ کو دیکھیں، بشمول اس کے جو کہ پچھلے ہفتے ریلیز ہوا، جو کہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ٹرانسپیرنٹلی بتاتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے کہ پروگرام آفٹر پروگرام ان چیزوں پہ بات ہوتی رہی ہے اور ان چیزوں پہ حکومت کمٹ کرتی تھی کہ وہ ہو جائیں گی، پھر کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ کچھ چیزیں تھیں جو کہ فیز وائز کرنا تھی۔ ایک جو پرنسپل جس پہ کہ IMF کافی عرصے سے بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو رولز ہیں وہ اکراس دا بورڈ سب پہ ہونے چاہیے۔ اب جب ہم اکراس دا بورڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ IMF یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو استثنا نہیں دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ A اور B کو تو ایگزمپٹ کر دیں اور C پہ سارا بوجھ جو ہے وہ لاد دیا جائے۔ اور جب ہم اس کو اسپیشل اکنامک زون یا باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی کہانی بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ پچھلے 7 دہائیوں میں پاکستان میں اسپیشل اکنامک زون کی ہسٹری دیکھیں، آپ لاہور میں اگر بیٹھے ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں بھی آپ کے پاس 2-3 جو تھے اکنامک زون بنائے گئے، اسلام آباد کے پاس بھی ہے۔ تو الٹیمیٹلی وہ جو زون ہوتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ زون تو بن جاتا ہے، وہ انڈسٹریل زون جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بن پاتا۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں ایگزمپشن جو تھیں جو کہ اب نیولی مرج ڈسٹرکٹ کے لیے فاٹا یا پاٹا کو دی گئی تھی، تو اگین وہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو چیز بن رہی تھی وہ ایگزمپشن تو وہاں پہ لی جا رہی تھی، لیکن وہ چیزیں یہیں پہ بن رہی تھی جو سیٹل ڈسٹرکٹ تھے اور یہیں پہ کنزیوم بھی ہو رہی تھی۔ اور یہ چیزیں ہم سب کو علم بھی ہے، IMF کو بھی نے بھی اس کو رپورٹ کیا، اور IMF اپنے پرانے مطالبات ہی دہرا رہا ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کو خصوصی مراعات نہ دی جائیں، یا تو سب کے لیے مراعات ہوں یا پھر وہ کسی کے لیے بھی نہ ہو۔ سر لیکن اگر ہم خصوصی مراعات نہیں دیں گے تو پاکستان کی طرف انویسٹر کیسے راغب ہوگا، یا پاکستان میں سرمایہ کاری چاہے وہ ود ان کنٹری ہو یا آؤٹ سائڈ کنٹری ہو جس کو FDI کہہ لیں یا باقی اور طریقوں سے انویسٹمنٹ ہو، اس کو تو کوئی نہ کوئی اٹریکشن دینے پڑتی ہے نا سر؟ تو کیا اٹریکشن پھر ہم دے سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف 1 ونڈو آپریشن اور حالات سازگار ہو گئے یہ کہہ کے لوگوں کو بلائیں گے، یا ان کو کچھ ایگزمپشن دیں گے؟ کیونکہ میں اس کو ایک اگر حوالے سے لے کے جاؤں تو پاکستان میں جو کار کی مینوفیکچرنگ کمپنی آئی تھیں ماضی میں پاک سوزوکی اور ٹویوٹا کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو بھی تو آپ نے سہولیات دی تھی، اسٹیل مل کے پاس ان کو جگہ دی تھی اور باقی بہت ساری چیزیں دی تھیں۔
تو یہ سب کچھ کریں گے تو پاکستان میں لوگ آئیں گے نا. کیوں پاکستان کو کوئی سرمایہ کاروں کی جنت سمجھے گا؟ ہاں یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی مثال دی آٹو موبائل سیکٹر کی، اور یہیں سے آپ کو پتہ ہے کہ اسی آٹو موبائل سیکٹر نے پوری دنیا میں کہیں پہ یہ ایگزمپشن نہیں تھی. پاکستان میں یہ ایگزمپشن تھی سوزوکی کے لیے کہ وہ اپنی گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ نہ لگائے. اور میرا خیال ہے اگر آپ کو میرے اور اپنے جو اسٹوڈنٹ لائف کے وقت یاد ہوں تو یہ خیبر وغیرہ میں یعنی آپ 0 میٹر گاڑی لیتے تھے اور اس میں سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تھی. یا ابھی یہ تھوڑا سا چائنیز کمپٹیشن شروع ہوا، ہمارے پاس وہ جو آپ کے سیفٹی بیگ جو ایئر بیگز ہوتے تھے ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کیونکہ ان کو ایگزمپشن دی گئی تھی. تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ٹریک کرنے کے لیے اس طرح کی ایگزمپشن جو ہے وہ دیتے ہیں انویسٹر کو جو کہ دہائیوں تک آپ کو چیز کریں، تو وہ اگین ایک نقصان دہ عمل تھا. میرا خیال ہے کہ انویسٹر آج جس چیز کی طرف راغب ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کو الٹا کے دیکھ لیں پاکستانی انویسٹر اس وقت کہاں پہ جا رہا ہے. پاکستانی انویسٹر یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ پاکستانی انویسٹر اس وقت ایجپٹ میں جا رہا ہے، پاکستانی انویسٹر پچھلے کچھ عرصہ بنگلہ دیش میں گیا، پاکستانی انویسٹر جو ہے وہ دبئی میں گیا. اب وہاں پہ 3 چیزیں ہیں، ایک تو رول آف لا ہے، دوسرا یہ ہے کہ قوانین سب کے لیے یکساں ہے، اور تیسری اور چوتھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ انرجی کنسسٹنٹ ملنا اور اس کا سستا ہونا، اور جو آپ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اسپیشلی جو آربیٹریشن ہے اس کا بڑا آسان ہونا. تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں بہت جب پاکستان خدا نخواستہ وہ دیوالیہ ہونے کے اس پہ بادل منڈلا رہے تھے تو ہمارے انویسٹر یہاں سے بھاگ کے وہ ایجپٹ جا رہے تھے یا وہ یہاں سے بھاگ کے وہ بنگلہ دیش جا رہے تھے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں اگر یہاں پہ ہم انشور کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہ آئے. ہمارے ہاں جو انویسٹمنٹ کو ایک بڑا دھچکا لگا وہ 22 والا سال تھا، جبکہ وہ ہماری جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے ان میں ایک شدید کمی آ گئی تھی، اور وہ ملٹی نیشنل جو تھی یا بڑے ادارے جو تھے کارپوریٹ سیکٹر وہ اپنے ڈیویڈنڈ بھی پاکستان سے باہر بھیجنا ڈالرز میں یا پاؤنڈ میں ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا. تو وہ ایک بڑا دھچکا تھا جس کی وجہ سے اگین انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز ہوا. تو ہمیں اگر اپنے یہ جو انٹرنل چیزیں ہیں ان کو ہم تھوڑا سا درست کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ انویسٹمنٹ نہ آئے. صرف یہ ہے کہ کچھ کنسسٹنسی اور کچھ پرسسٹنس کا مظاہرہ جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ایک چیز کے اوپر آئی ایم ایف کا اور پریشر ہے، دباؤ ہے، وہ غلط بھی نہیں ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کر رہے ہیں، خود سے کیوں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی سول بیوروکریسی کے اثاثے لازمی ڈکلیئر کیے جائیں، اور آئی ایم ایف کا دباؤ ہے اس حوالے سے. صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سجیشن دی ہو، وہ بار بار آپ کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ڈکلیئر کریں. تو آئی ایم ایف کی جو ایک رپورٹ ابھی آئی تھی جس کے اندر جو ہے وہ بڑی کوئی کرپشن انہوں نے جو دکھا دی تھی، اس کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، کہاں سے ڈیٹا آیا. پاکستان کے دیے ہوئے ڈیٹا کو ہی انہوں نے جو ہے وہ نیب کی ریکوریز کو ملا کے ایک بڑی اس کے اوپر باتیں ہوئی ہیں. میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ 3-4 پروگراموں میں بات کروں گا، آپ چاہیں تو جواب میں ضرور بتا دیجیے گا. لیکن کیا یہ تاثر ہے آئی ایم ایف کے پاس کہ پاکستان کا جو پبلک سیکٹر ہے، جو سول بیوروکریسی ہے، وہ بہت زیادہ کرپٹ ہے، اور اگر ان کی کرپشن روک دی جائے تو ملک کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے اس کا جو پرسیپشن ہے وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، لیکن جو سول بیوروکریسی کے احساسوں کی یہاں تک بات ہے تو یہ اگین آئی ایم ایف کے پچھلے 2 پروگراموں میں بھی یہ شرط تھی، اور اب اس میں لیجسلیشن جو تھی سول سروسز ایکٹ میں وہ کر لی گئی، جس کے بعد کہ اب ٹائم مانگا گیا ہے، اگلے سال سے انشاءاللہ یہ شروع ہو جائے گا. اب دیکھیں اگر پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کے اثاثے سارے پبلک ہو سکتے ہیں جتنے بھی ہیں آپ کے، تو یہ جو سول سرونٹس ہیں ان کے اثاثے کیوں نہیں ڈکلیئر ہونے چاہیے؟ لازمی طور پر ڈکلیئر ہونے چاہیے. ظاہر ہے کہ اس سے ٹرانسپیرنسی بھی بڑھے گی، اس سے اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھے گی. صرف اس کا جو مجھے کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ پارلیمنٹیرین کے حساب سے بھی دیکھیں، اور آپ اپنے پروگرامز میں اکثر ان کی ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ دکھاتے ہیں جس میں کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے، ذاتی گھر بھی نہیں ہے، صرف 4 تولے سونا ہے، اور جو ان کا رہن سہن ہے وہ اس سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا، تو اس کو انفورس نہیں کروایا جا رہا ہوتا. اگر اسی طریقے سے اثاثے ڈکلیئر ہونے ہیں جس میں کہ پتہ چلے کہ یہ جو آفیسر اے بی سی ہیں
ان کے پاس کچھ نہیں، اور ان کی جو شادیاں ہیں وہ بچوں کی وہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہو رہی ہے جو کہ رپورٹ ہوتی ہیں.